وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو 3 آیتیں ہم نے اودیشہ نشست میں کر لی تھی۔ آج آیت نمبر 4 سے ہم شروع کریں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہوا جو ہے یہ تو ہو جائے گا ہمارا مبتدا، اور الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور یہ ثم استوى علی العرش، یہ پوری ہی بیسیکلی خبر بن جائے گی۔ ویسے تو آگے جو ہے وہ بھی خبر ہی آ رہی ہے، یعنی یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، یہ پورا ہی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر ہے۔ ٹھیک، فی الحال ہم اس کو لیتے ہیں۔ الذی ہمارا اس میں موصولہ ہو گیا۔ اچھا جی، خلق کا جو ہے وہ فعل ہے، اور اسی کے اندر اس کا فاعل بھی ہے۔ السماواتی والارض یہ مفعول ہو جائے گا، اور فی 6 ایام متعلق فعل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہمارے پاس کلیئر ہی ہیں، سب چیزیں آسان ہی ہیں، بس اس میں یہ فی 6 ایام والا حصہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا حرف جار ہے، اس کی وجہ سے 6 جو ہے وہ مجرور ہو گیا، اور پلس یہ مضاف ہے، اور ایامن جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی میں جو میں لکھ دوں گا، جو عدد ہوتا ہے وہ عدد معدود سے مخالف جنس میں آتا ہے، اور جو معدود ہوتا ہے وہ مضاف الیہ اور جمع میں آتا ہے۔ یہ 2 باتیں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بتائی تھی آپ کو۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایام جو ہے وہ کس کی جمع ہے جی؟ یومن کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، یومن کی جمع ہے ایامن۔ یہ معنی بیسیکلی دن کے ہوتے ہیں، اور ایام اس کی جمع، اردو میں بھی الگ استعمال ہوتا ہے۔ اب یوم جو ہے وہ چونکہ مذکر ہے تو اس لیے گنتی جو ہے وہ اس کی مؤنث والی اس کے ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے، گنتی جو ہے وہ مؤنث والی استعمال ہوئی ہے، کیونکہ یوم جو ہے وہ مذکر ہے۔ اچھا، اس صورت میں ہم جنس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے واحد اسم سے کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ یہ کہیں گے کہ ایام جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، لیکن اس صورتحال میں جنس کا تعین کرتے ہوئے ہم اس کے واحد اسم کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسم واحد میں کیا ہے۔ تو واحد میں یومن مذکر ہے، اس لیے اس کی جو گنتی کا آیا ہے وہ مؤنث کا آیا ہے، 6، اور چونکہ یہ مضاف ہے اس لیے اس پہ تنوین بھی نہیں ہے اور اس پر ال بھی نہیں ہے، اور فی کی وجہ سے یہ حالت جر میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یوم کی جمع ایام جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہاں تک تو آسان ہے، اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ اچھا، پھر ہے یہ ثم استوى علی العرش۔ ثم ہمارا حرف عطف ہے، جو کہ تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی ایک کام ہو جانے کے بعد کچھ وقت کے بعد اگلا کام ہوا نا، تو اس میں اس کو تراخی کہا جاتا ہے بیسیکلی، یعنی ترتیب بھی ہوتی ہے اور تراخی بھی ہوتی ہے، یعنی اس کو آپ حرف ترتیب بھی کہتے ہیں اور تراخی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر جو ہمارا استوا ہے یہ فعل بھی ہے اور اس کا فاعل بھی اس کے اندر ہی موجود ہے، اور علل عرش جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، متعلقہ فعل۔ اب دیکھتے ہیں یہ استوا کیا چیز ہے۔ اچھا جی بالکل صحیح ہے جی، اس کا مادہ ہے سین واو اور یا، مجرد میں یہ ماپ سمیہ سے آتا ہے اور اس کا مصدر بنتا ہے سواءن، کہ وہاں معنی ہم نے سورہ ملک میں بھی دیکھے تھے، طول و عرض میں یا قدر و قیمت میں برابر ہونا یا درمیان میں ہونا۔ اچھا پھر یہاں جو آیا ہے یہ ہاں افتعال سے ہے، باب افتعال۔ باب افتعال میں اگر یہ لفظ بغیر کسی صلے کے آئے، لفظ یعنی بغیر کسی صلے کے آئے، تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کا باہم برابر ہونا، ہے نا۔ تو اس کے آگے میں لکھ رہا ہوں بغیر صلہ کے، جیسے سورہ حشر میں آیا نا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، تو وہاں وہ بغیر صلے کے استعمال ہوا ہے۔ اچھا دوسرا اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا یا ارادہ کرنا، یہ آتا ہے الا کے صلے کے ساتھ۔ اور تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے غالب آنا یا متمکن ہونا۔ متمکن ہونے سے مراد ہوتا ہے جم کر بیٹھنا۔ یہ جب معنی ہوں گے تو پھر جو صلہ ہوگا وہ ہوگا اعلیٰ کا۔ اگر بغیر کسی صلے کے آئے گا تو برابر ہونے کا مفہوم ہوگا، اگر الا کے ساتھ آئے گا تو پھر متوجہ ہونا۔ اس کی مثالیں بھی بتا دیتے ہیں آپ کو جی۔ یہ ہوگا جی یس لا یستوی، میں ویسے لکھ رہا ہوں، آپ لوگ حرکات و اعراب لگا لیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مثال ہے اس کی۔ اور الا کے ساتھ جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے ثم استوى الی السماء فسواہن، یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ اور اعلیٰ کے ساتھ یہ مثال یہاں جو ہمارے آیت زیر درس ہیں، یعنی ثم استوى علی العرش، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گئی مثالوں سے بات واضح ہو گئی۔ اچھا اب دیکھتے ہیں یہ لفظ بنا کیسے ہے۔ تو باب افتعال میں ماضی کا یہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب۔ افتعال کا وزن ہے جی، افتعال کے وزن پہ یہ ہو جائے گا استوا یا۔ یہ بتائیے اس مادے کا نام کیا ہوگا، اس مادے کا نام کیا ہوگا؟ جی لفیف ہے، اور لفیف بھی کون سا والا، مقرون والا۔ تو لفیف مقرون کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی صورت میں ہم صرف ناقص کے قواعد اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفیف مقرون اگر ہو تو صرف ناقص کے قواعد کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیے کہ یہ جو واو ہے یہ ایک نارمل حرف ہے، لیکن آگے اس کے آ رہا ہے اور یہ زبر، تو اس زبر کی وجہ سے ہم اس یا کو الف میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب الف میں بدلنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں بالکل الف بنا دیتا اس کو، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یا کی بزرگی کا ہم خیال رکھتے ہیں اور اس کی شکل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا ہے، تو وہ یہ اس طرح سے استوا بن جاتا ہے۔ تو ثم استوى علی العرش کے معنی ہو جائیں گے پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ عرش کے معنی تخت کے ہوتے ہیں بیسیکلی، لیکن یہ والا عرش کیسا ہے کیا ہے یہ آیات متشابہات میں سے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ چلیے جناب یعلم جو ہے اب ہمارے پاس فعل اور اس کا فاعل بھی اس کے اندر ہی ہے، اور آگے یہ جو پورا آ رہا ہے نا یہ پورا کا پورا مفعول ہے اس یعلم کا۔
یعنی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ پورا کا پورا جو ہے یہ محلن کیا ہے، منصوب، محلن منصوب ہے۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ما یلیجو میں ما موصولہ ہے، یلیجو فعل، اور اس میں فاعل بھی ہے۔ فی الارض جو ہے وہ اس فعل کا واو عطف کا ہو گیا، ما پھر موصولہ آ گیا، یخرجو فعل اور فاعل دونوں ہیں، یہ متعلقہ فعل ہو جائے گا، پھر واو عطف کا آ جائے گا، پھر ما موصولہ آ جائے گا، ینزلو فعل اور فاعل ہے، من السما جو ہے یہ اس کا متعلقہ فعل ہو جائے گا، پھر واو عطف کا آ گیا، پھر ما موصولہ آ گیا، یا رجو جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، اور فیہا جو ہے وہ متعلقہ فعل ہے۔ تو یہ آسان سی ترکیب ہے، یہ اس کی بہت چھوٹی سی سمپل سی صرف 2 لائنوں کی یہ اس کی ترکیب ہے۔ ہاں پھر ہے جی اس میں دیکھ لیتے ہیں یلیجو کا کیا مطلب ہے جی۔ تو اس کا مادہ ہے واو لام جیم، اور یہ آتا ہے باب ضربہ سے، ولوجن جو ہے وہ اس کا مصدر بنتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی کسی تنگ جگہ داخل ہونا، کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا۔ تو یہ مضارع میں پہلا ہی سیغہ ہے واحد مذکر غائب۔ اچھا اس مادے کا کیا نام ہوگا جی بتائیے گا؟ جی مثال واوی، بالکل صحیح ہے۔ تو مثال واوی کا ایک اصول آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مضارع میں مثال واوی کی واو گر جاتی ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اصل میں مضارع یفعلو کے وزن پہ بننا تھا، کیا بننا تھا؟ بننا تھا یولیجو، لیکن اس کا جو واو ہے وہ ہم نے ہٹا دینا ہے یہاں سے، تو جب یہ ہٹ جائے گا تو یہ لفظ بنے گا یلیجو۔ اچھا جی پھر یخرجو سے تو واقف ہیں آپ لوگ؟ یخرجو کا مادہ کیا ہے جی؟ آسان سا ہے، خا را اور جیم باب نصرہ سے، اس کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، یفعلو کے وزن پہ کیا بن جائے گا؟ یخرجو، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر ہے ینزلو، ینزلو کا مادہ یہ بھی باب ضربہ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، اترنا، یہ بھی مضارع کا واحد مذکر اور غائب کا صیغہ ہے۔ یفعلو کے وزن پہ کیا بن جائے گا؟ ینزلو، یہ ہو گیا۔ اب کیا رہ گیا؟ یا رجو کا مادہ عین را اور جیم، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عروجن جو ہے وہ اس کا مصدر بن جاتا ہے۔ عروجن کے معنی ہوتے ہیں اوپر چڑھنا، تو یفعلو کے وزن پہ یہ بن جائے گا یارو جو۔ تو اب اگر اس کا ہم ترجمہ کریں تو کیا بن جائے گا؟ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں
اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے. یہ جو من ہا میں ہا کی ضمیر ہے یہ زمین کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو کچھ اوپر چڑھتا ہے اس میں. یہاں جو فی ہا میں ہا کی ضمیر ہے یہ آسمان کے لیے. کلیئر ہے ترجمہ؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں؟ پھر ہے جی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. یہ واو عطف کا ہے. یہاں ہوا جو ہے مبتدا ہو جائے گا, معکم جو ہے یہ خبر ہو جائے گی, اور اینا ما کنتم یہ آپ اس کو متعلقہ خبر بنا لیں گے. جی یہ جو کنتم تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. یہ جو اینا ما ہے نا, اصل میں اینا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اینا کے معنی ہوتے ہیں کہاں. یہ ہوتا ہے اسم استفہام, لیکن جو اسم استفہام ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی موصولہ کا کام بھی دے دیتے ہیں. تو اس اینا کو سمجھے کہ اینا کو غیر معین کرنے کے لیے ما کا لفظ لگا دیا جاتا ہے جس سے یہ اینا ما بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ لفظ اینا ما بنتا ہے, لیکن قرآن کے خاص رسم الخط میں اس کو الگ ہی لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, لہٰذا یہ جو اینا اور ما آپ کو الگ الگ نظر آ رہا ہے, اصل میں یہ اینا ما ہی ہے, اور اس کے مطلب بن جاتے ہیں جہاں. یعنی صرف اینا کا مطلب ہوگا جہاں. اگر سوال والے معنی میں ہوگا تو کہاں, اور موصولہ والے معنی میں ہوگا تو جہاں. اور اس جہاں کو اور زیادہ وسعت دینی ہو, غیر معین کرنا ہو, تو پھر اینا ما یعنی جہاں بھی, یہ مفہوم اس کا آ جائے گا. تو اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. ہے سے مراد ہے ہوتا ہے, یوں کر لیں, جہاں بھی تم ہوتے ہو, یوں کر لیجیے. ماں کے بارے میں پتہ ہے آپ کو کہ یہ ظرف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اس طرح سے ہے. اور آخر میں الفاظ کیا ہیں جی؟ جی واللہ بما تعملون بصیر. وہاں یہاں پہ پھر واو عطف کا آگے ہے. لفظ اللہ جو ہے یہاں پہ مبتدا بن جائے گا. بما تعملون جو ہے یہ ہماری متعلقہ خبر ہوگی, جو ہے وہ اصل خبر ہے. بما تعملون کو اگر کھولیں تو بی ہمارا حرف جار ہے, ما جو ہے وہ موصولہ ہے, اور تعملون جو ہے وہ فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر موجود ہیں. جی تعملون کا صیغہ آپ جانتے ہیں کیا ہے, اس کا مادہ ہے عین میم اور لام باب, سمیہ سے آتا ہے یہ. ہاں اس کے معنی ہوتے ہیں کرنا, کام کرنا. ٹھیک ہے, مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, تفعلون کے وزن پر تعملون. علت نہیں ہے اس لیے آرام سے بن گیا. اور بصیر جو ہے اس کی خبر ہے, یہ فعیل کے وزن پر ہے. بصرہ یبصرو جو ہے یہ باب نصرہ سے آتا ہے, اس کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں. تو بصیر کے معنی ہوں گے خوب دیکھنے والا.
یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ آپ اسم المبالغہ کرتے ہیں. اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو تم کرتے ہو. پوری آیت کا ترجمہ کریں جی. تو کیا بنے گا؟ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر. وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے، اور جو کچھ اوپر چڑھتا ہے اس میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو تم کرتے ہو. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو زمین میں جو داخل ہوتا ہے اسے کیا مراد ہے جی؟ زمین میں داخل ہوتا ہے، اس میں دیکھیں گے تو بیج بھی آ جائے گا، مردے بھی آ جائیں گے، ہے نا، اور جو بھی کچھ آپ زمین میں دفنا دیں، جو بھی بارش کا پانی وغیرہ، پھر جو کچھ اس سے نکلتا ہے اس میں آپ فصل بھی لے سکتے ہیں، معدنیات بھی لے سکتے ہیں، کھانا بھی لے سکتے ہیں، جو بھی لینا چاہیں. پھر جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اس میں بارش بھی آ جائے گی، فرشتے بھی آ جائیں گے، اور عذاب کہہ لیجیے، وہ بھی جو کچھ بھی ہے. اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اس میں فرشتے بھی آ جائیں گے، روح بھی آ جائے گی، دعائیں ہیں، اعمال ہیں، وہ سب چیزیں یارجو فیہا کے ذیل میں آ سکتے ہو. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 5 چھوٹی سی ہے، جلدی سے ہو جائے گی، اس کو کر لیتے ہیں. یہ تو آسان سا ہے. آیت نمبر 2 ہم نے کر لی تھی نا. آیت نمبر 2 میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ یہی آیا تھا لہو ملک السماوات والارض. تو آیت نمبر 2 کا یہ حصہ تو آپ آیت نمبر 2 میں دیکھ لیں گے آرام سے. یہ تو کام آسان ہو گیا. اب ہے یہ والی بات. تو یہاں پہ واو عطف کا ہے، پیچھے سے ہی جڑی ہوئی بات جو ہے وہ چل رہی ہے. اللہ جو ہے یہ ہو جائے گا متعلقہ فعل آگے آ رہا ہے. ترجو ہمارا فعل ہے، اور الامور یہ اس کا نائب الفاعل ہے، کیونکہ جو ترجو ہے یہ فعل مجہول ہے. ٹھیک ہے. را جیم اور عین اس کا مادہ ہے، ضرب سے آتا ہے رجوعاً. یہ لازمی معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی لوٹنا اور لوٹانا، یعنی متعدی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ جناب مضارع مجہول میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. واحد مؤنث کیوں صیغہ استعمال ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ واحد مذکر کیوں نہیں ہے؟ جی کیونکہ اس کا جو نائب الفاعل ہے وہ آگے امور ہے، اور امور غیر عاقلی جمع مکسر ہے، اس وجہ سے یہاں پہ واحد مؤنث کا فعل آ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں جناب علی یہ بن جائے گا آپ کا تفعلو کے وزن پہ اور مجہول بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں متعدی والے معنی سے ہی لینا ہے، کیونکہ لازمی معنوں میں مجہول پھر نہیں بنتا ہے. اور امرن کی جمع ہے جناب، امرن کی جمع ہے امورن.
اور یہ چونکہ غیر عاقل جمع مکسر ہے، یہ جو اس کا فعل آیا ہے وہ واحد مؤنث کا ہے. اس کے معنی معاملے کے بھی ہوتے ہیں، کام کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، معاملہ یا کام. تو یہ ہے جناب، اس کا ترجمہ ہو جائے گا آرام سے، اس ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام. یہ تمام کا مفہوم ہم نے کیوں لیا؟ یہ اس وقت آئے گا جب ہم لام جنس مانیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا. یہ جو الامر ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ تمام کاموں کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. چلیں جی، اس کو پھر آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.